ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، ہر دن کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، لیکن تمام مہینوں میں اور دنوں میں جو اس مہینے اور اس کے ایام کو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں کو اور ایام کو حاصل نہیں ہے۔ اس مہینہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے اور رات کا اس کا قیام اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ یہ رات کا قیام جس کو سنت مؤکدہ کہا گیا، یہ تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز یہ اپنی جگہ مستقل ایک عمل ہے جو فضیلت کا باعث ہے، اور رمضان المبارک کے روزے یہ ایک مستقل عمل ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے تو تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس کا عکس جو ہے وہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہ رکھے، روزہ رکھتا ہے تو تراویح پڑھے، روزہ نہیں رکھا تو تراویح بھی نہ پڑھے۔ تو تراویح الگ عمل ہے اور روزہ الگ عمل ہے۔ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل ہے۔ جس طرح نماز یہ ایک مستقل عمل ہے اور روزہ مستقل عمل ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا، تو دو چیزیں اس کے ذمہ لازم تھیں، ایک دن کا روزہ اور دوسرے رات کی تراویح کی نماز۔ اب اس نے تراویح کی نماز تو ادا کی لیکن روزہ نہیں رکھا، تو روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ سے ہوگا۔ تراویح جو اس کے ذمہ لازم تھی وہ اس نے ادا کر لی، یا روزہ اس نے رکھا، روزہ نہیں رکھا، تراویح پڑھ لی، تراویح نہیں پڑھی، روزہ رکھ لیا، تو گویا جو عمل کیا ہے وہ تو اس کے ذمے سے ادا ہو گیا، اور جو ادا نہیں کیا اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ عذر کی وجہ سے تو اس میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن روزہ جو ہے اس میں عذر کی وجہ سے تخفیف نہیں۔ تخفیف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا متبادل ہے، متبادل جو ہے وہ فدیہ ہے، کہ جو آدمی معذور ہے، بہت بوڑھا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر معذور ہے، وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے، اور اگر قضا کی بھی طاقت ہمت نہیں ہے تو پھر اس کے ذمے ہے کہ روزے کا فدیہ ادا کر دے، یہ اس کا متبادل ہے۔ اور تراویح جو ہے اس کا متبادل کوئی نہیں ہے، تراویح کا متبادل کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی ادا کرنی ہوگی، اور وہ ہر ایک مسلمان جو عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کے ذمے تراویح کی نماز لازم ہے۔ تو اس کا متبادل کوئی نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ فدیہ ادا کر دیں، جیسے نمازوں کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تو نماز اس کو ہر حال میں ادا کرنی ہوگی، اس کا فدیہ نہیں دے سکتا، خواہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، تو نماز کا فدیہ دینا جو ہے زندگی میں تو جائز نہیں۔ ہاں، اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو پھر تو اس کے ترکے میں سے ادا کرنا لازم، وصیت نہیں کی ہے تو ورثاء اپنے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیں، اور اگر سارے راضی ہوں تو ترکے میں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال زندگی میں نماز کا تو فدیہ نہیں دیا جا سکتا، روزے کا فدیہ زندگی کے اندر بھی آدمی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز شریعت نے لازم کی ہے، جس انداز میں لازم کی ہے، اسی انداز میں اس کو ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ تو روزہ یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے
اس میں اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ تمہارے ذمہ ایمان والوں روزہ فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا، اور ان کے ذمے بھی روزہ لازم تھا اور تمہارے ذمے بھی روزہ لازم ہے۔ سابقہ قوموں کا حال اس لیے بیان فرما دیا کہ ہماری تسلی ہو جائے کہ یہ روزے کا عمل جو ہے اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں کہ جن کو مکلف بنایا گیا روزہ رکھنے کا، بلکہ ہم سے پہلی امتیں جو آئی ہیں ان کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ اب کسی کے ذمے رمضان کے روزے، کسی کے ذمے عاشورے کا روزہ، مختلف اقوام کے اوپر، مختلف امتوں کے اوپر مختلف عنوانات سے روزے فرض ہوئے، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا تو باقی تمام روزوں کی فرضیت اور وجوب ختم ہو گیا۔ جیسے عاشورے کا روزہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ تھا، لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت کی وجہ سے اس عاشورے کے روزے کی بھی فرضیت اور وجوب ختم ہو گئی۔ البتہ اس کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ تو اسی طرح 5 وقتہ نمازیں جو ہیں وہ تو ہر حال میں فرض ہیں، اگر کوئی نفلی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا، وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ ہاں البتہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو قابل تحسین ہے۔ اسی طرح فرائض میں روزہ فرض ہے تو روزے کی فرضیت جو ہے رمضان المبارک کی یہ تو لازم ہے، اگر کوئی آدمی نفلی روزے رکھتا ہے تو یہ قابل تحسین ہے، اور نہ رکھنے کی وجہ سے وہ آدمی قابل ملامت نہیں ہوتا کہ اس نے عاشورے کا روزہ کیوں نہیں رکھا، جمعرات کا روزہ کیوں نہیں رکھا، پیر کا روزہ اس نے کیوں نہیں رکھا، اسی طرح ایام 20 کے روزے اس نے کیوں نہیں رکھے وغیرہ ذالک۔ تو ان روزوں کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ، لیکن ان کے نہ رکھنے والا جو ہے وہ قابل ملامت نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ فرائض اور واجبات جو ہیں ان کے چھوڑنے کی وجہ سے آدمی قابل ملامت ہوتا ہے، اس صورت میں تو اس کے ذمے وہ قابل ملامت ہوگا اور وہ قابل مواخذہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس پر مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی۔ تو فرائض واجبات جو ہیں ان کا تو اہتمام ہر حال میں ضروری، اور غیر فرض واجب جو چیز ہے اس کا اہتمام اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ اس کو ملے گا، لیکن نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی قابل ملامت نہیں ہوتا۔ تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور آگے فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے اقوام پر، امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ فرض کیوں کیا گیا تمہارے ذمے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسے آدمی کے جسم میں جو ہے نا بعض دفعہ فاسد مادے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں غذاؤں کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے وغیرہ ذالک، تو جب اس کی وجہ سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو پھر اطباء اور حکماء جو ہیں ان کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی چیزیں استعمال کراتے ہیں کہ جن سے فاسد مادے اس کے نکل جائیں، فاسد مادے جو ہیں وہ نکل جائیں اور اس کی طبیعت اچھی ہو جائے اور اس کو صحت مل جائے، اور پھر دوا جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بیانی اسی طرح ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت سارا فساد جو ہے ہمارے اجسام کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض فرمائے رمضان المبارک کے، تاکہ یہ فاسد مادے جو گناہوں کے ہیں ان سے انسان پاک اور صاف ہو جائے۔ جب روزہ رکھے گا تو بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ سارا سال جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک قسم کی مشق ہے، ایک قسم کی مشق ہے کہ آپ کچھ دن مشق کر لیں تو گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی، گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ جیسے احرام کی حالت میں جب آدمی احرام باندھتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جو احرام کی حالت میں منع کر دیے جاتے ہیں، اور
انسان اگر ان دنوں میں تھوڑی سی پابندی کر لے اور اس کا لحاظ کر لے کہ بھئی یہ چیز جو ہے ممنوع ہے، یہ چیز جائز ہے، تو سارا سال پھر اس کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جو ممنوعات احرام تھیں، وہ گویا ممنوعات زندگی بن جاتی ہیں۔ جو چیزیں شرعی طور پر جائز تو وہ تو جائز ہیں، اور جو چیزیں شرعی طور پر ناجائز اور حرام تھیں، ممنوع تھیں، ان سے جب بچنے کی مشق کرے گا تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اسی طرح اس میں رمضان المبارک میں بھی بہت سارے گناہوں سے بچایا جاتا ہے اس انسان کو، کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے انسان بچتا ہے، تو یہ مشق کرتا رہتا ہے، اور اس مشق کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے مستقلاً اللہ کی مدد سے بچ سکتا ہے۔ اگر گناہوں سے بچے گا تو لعلکم تتقون۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی لمبی چوڑی مدت نہیں ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن ہے، بس زیادہ سے زیادہ 30 دن۔ مہینہ جو ہے اسلامی قمری مہینہ وہ یا تو 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا، 28 کا، 31 کا، 32 کا نہیں ہوتا، بلکہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا۔ تو یہ گنتی کے دن ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو گنا جا سکتا ہے۔ ایام معدودات، وہ گنے ہوئے چند ایام ہیں، 29 یا 30 دن۔ تو اگر ان آدمی 29-30 دن جو ہے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ مستقلاً پھر شریعت کا پابند بن جائے گا، مانوس ہو جاتا ہے شرعی احکام کے ساتھ، اور محرمات سے بچنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، اور مباحات جو ہیں ان سے بھی کوشش کرتا ہے کہ بقدر ضرورت ان کو استعمال کیا جائے، اور جو لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، جن کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے، اس میں تو بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، وہ محنت مزدوری بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دیگر معاملات جو ہیں ان کو بھی چلاتا رہتا ہے۔ تو بہرکیف رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہے وہ اس حوالے سے نہایت ہی قابل قدر ہے، اور اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل مناقب بیان فرمائے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ اس میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے بقدر اجر و ثواب ملتا ہے، جو غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا وہ رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جو فرض ادا کرتا ہے رمضان میں، اس کی فضیلت جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ 70 گنا کے ساتھ میں نے جو عرض کیا ہے یہ تحدید نہیں ہے، 70 گنا بڑھ جانا یہ ہمارے ہاں ایسے ہی ایک محاورہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی کو سمجھاتے ہیں بات تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 36 مرتبہ سمجھایا، میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا، حالانکہ 1000 مرتبہ تو نہیں سمجھایا اس کو، 36 مرتبہ بھی نہیں سمجھایا، 2-4 دفعہ 5-6 دفعہ اس کو کہا ہوگا، سمجھایا ہوگا، لیکن وہ نہیں مانا۔ لیکن ہم مبالغتاً اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا، 1,00,000 مرتبہ آپ کو سمجھایا، تو مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے سمجھایا، بڑی کثرت سے میں نے تمہیں یہ بات سنائی ہے، کثرت سے تمہیں بتلایا، سمجھایا۔ تو بہن اسی طرح یہ 70 گنا کا جو عنوان ہے یہ تحدید کے طور پر نہیں بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ چاہیں تو 70 فرضوں کی بجائے کسی کو کچھ بھی نہ دے تو وہ بھی قادر مطلق ہیں، اور اگر نفل کا اجر و ثواب جو ہے 70 فرضوں سے بھی زیادہ عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں وہ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پر ایک تاریخی روایت یاد آئی، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور تو حضرت فاروق اعظم کا تھا غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور میں کچھ قحط پڑ گیا، قحط سالی بہت زیادہ ہوئی، غلہ کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کا بھی کاروبار کرتے تھے، جیسے اور آپ کے کاروبار تھے، تجارت تھی، تو غلے کا بھی کاروبار کرتے تھے۔ تو آپ کا غلہ جو ہے تجارتی قافلہ لے کر کے وہ وہاں سے آیا مصر سے، مصر میں غلے کی فراوانی تھی، تو وہاں سے غلہ لے کے آیا جب قافلہ، تو کئی 100 اونٹ جو تھے وہ غلے کے لدے ہوئے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں جب یہ
قافلہ پہنچا تو مدینہ منورہ کے تاجر حضرات، کاروباری حضرات وہ جمع ہوئے اور حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا نفع دیں گے۔ کسی نے ڈبل نفع کا کہا، کسی نے 2 گنا، کسی نے 3 گنا، ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کا ریٹ لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہی فرماتے رہے کہ بھئی یہ نفع تھوڑا ہے، یہ نفع تھوڑا ہے۔ تو ان کا اصرار کہ جی آپ آخر کیا چاہتے ہیں، کتنا نفع چاہیے؟ مثلا 1 من ہے تو من کے ساتھ ہم من بھی دینے کو تیار ہیں، 10 من بھی دینے کو تیار ہے۔ فرمایا کہ نہیں یہ کم ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ آخر کتنا نفع؟ تو فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بیچوں گا جو مجھے 70 گنا 700 گنا دے گا، جو 700 گنا دے گا تو اس کے ہاتھ یہ غلہ بیچوں گا۔ وہ سارے پیچھے ہٹ گئے تاجر کہ 700 گنا کون دے گا؟ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خدام سے اور غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ سارا غلہ جو ہے یہ فقراء مدینہ پر تقسیم کر دو، سارا غلہ فقراء مدینہ پر تقسیم کر دو، وہ ہے نا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ بھی پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل آگے فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تو ایک دانہ آپ نے بویا اور اس سے جو دانے پیدا ہو رہے ہیں، سنبلہ جس کو ہمارے یہاں سٹہ کہتے ہیں، تو ہر سٹے کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے، تو 7 شاخیں اس کی پیدا ہوئیں، اور یہ ہر شاخ کے اوپر جو ہے ایک سنبلہ ہے، ایک سٹہ لگا ہوا ہے، اس ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے، تو کتنے دانے ملے؟ ایک دانے کے بدلے میں 700، تو 700، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جس کے لیے چاہے گا وہ اور زیادہ اضافہ کر دے گا، جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ عمل تھوڑا کرتا ہے، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہ تو قرآن کریم کے اندر منصوص ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے ایک نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 10 گنا جو ہے یہ بھی تحدید نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اخلاص کی برکت سے انسان کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، عمل تھوڑا ہوتا ہے اور اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت سارے امتی حضرات جو ہیں ان کے اعمال زیادہ ہیں، عدد کے اعتبار سے امتیوں کے اعمال زیادہ ہیں۔ مثلا ایک صحابی جو ہے اس نے 10 سال اسلام کے اندر گزارے، جب مسلمان ہوئے تو 10 سال یا 5 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حج کا بھی بعضوں کو موقع نہیں ملا، بعضوں کو حج کا موقع ملا، بعضوں کو نہیں ملا۔ زکوٰۃ کسی کے ذمے تھی، کسی کے ذمے نہیں تھی۔ اکثر ایسے تھے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس مال ہی نہیں تھا، مال ہوتا تو زکوٰۃ بھی ہوتی۔ تو امتیوں میں دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں، ایک ایک آدمی جو ہے اس نے کئی حج کیے، اور ہر سال وہ لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، بہت سارے اعمال وہ کر رہا ہے جو عدد کے اعتبار سے تو بڑے ہوئے ہیں۔ اس عام آدمی نے جو امت میں ہے اس نے 100 سال نماز پڑھی ہے، 100 سال اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد بھی کرتا رہا، اس کے علاوہ بھی اعمال خیر وہ کرتا رہا۔ اور وہ صحابی جو ہے اس نے بہت معمولی عمل کیا، لیکن ان کا وہ معمولی عمل جو ہے وہ ہمارے اس 100 سال کے عمل سے کہیں زیادہ وزنی ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، خیرات کرے، احد پہاڑ جو ہے نا عرب کا، حجاز مقدس کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 15-16 کلومیٹر کی مسافت میں وہ پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔
لمبائی چوڑائی اس کی کافی ہے۔ تو احد پہاڑ کے بقدر کوئی آدمی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو فرمایا میرے اس صحابی کے عمل کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا تمہارا احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرنا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو اخلاص اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو نصیب فرمایا وہ غیر صحابہ کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اس لیے جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اجر و ثواب بھی ہوگا۔ ایسے ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آنے والا مقدس مہینہ جو ہے اس کی برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی اور اولاد الاولاد اور تمام امت مسلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حوادثات سے محفوظ فرمائے۔ دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں کہ میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ وعلیٰ آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہر بدعت ضلالت گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والا مقدس مہینہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ اس میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ ہمارے آباء و اجداد، اساتذہ، مشائخ اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب اہل تعلق اہل محبت نے دعاؤں کے لیے کہا، جن جن مقاصد کے لیے کہا، اے اللہ سب کی جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے دوست احباب اہل تعلق اہل محبت نے دعاؤں کے لیے کہا، جن جن مقاصد کے لیے کہا، اے اللہ سب کی جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، کفر کی موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس، قرآنی مکاتب، مساجد، تبلیغی مراکز، علماء، طلباء اے اللہ سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سچی عقیدت محبت، آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ سچی عقیدت محبت اور ان حضرات کا کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگی ہیں ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔